بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام رپورٹرز میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم ناظرین۔ آج آپ کو معلوم ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے خطاب کیا۔ انتہائی مختصر خطاب تھا، 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا اور وہ ادھر ادھر کہیں نہیں گئے، اور انہوں نے ایک معاشی پیکج کا اعلان کیا ہے اور کوشش کی ہے کہ اس سے مہنگائی میں کمی ہو سکے۔ مہنگائی میں تو کمی نہیں ہوگی، کچھ سبسڈی کا اعلان کیا ہے۔ 2 کروڑ خاندان، 13 کروڑ افراد اور 120 ارب روپے کا یہ پیکج ہے۔ دال، گھی اور آٹا وہ انہوں نے کہا ہے کہ 30% سستے لیں گے 6 ماہ کے لیے۔ اور اب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ فی الحال یہی ہے کہ جو اطلاعات ہیں وہ احساس پروگرام میں سے ہی لوگ لیے گئے ہیں یا ان میں ایڈ کیے گئے ہیں، ان کو راشن کارڈ دیا جائے گا اور وہ مخصوص کارڈ دکھا کے تو آپ 30% سبسڈی پہ یہ 3 چیزیں لے سکیں گے۔ تو اس سے کیا فرق پڑے گا اور کیا وزیر اعظم عمران خان یہ پرسیپشن اور یہ نیریٹو تبدیل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کیونکہ انہوں نے آج میڈیا سے بھی یہ کہا ہے کہ آپ بھی ذرا تھوڑا سا خیال کریں اور کرونا کی وجہ سے جو عالمی صورتحال ہے اس کو بھی مد نظر رکھیں اور لوگوں کو حوصلہ دیں۔ چودھری صاحب، یہ جو بیانیہ نیریٹو پرسیپشن ایک بلٹ ہو چکا ہے اور اپوزیشن اور ساتھ کچھ میڈیا بھی یہ کام کر رہا ہے، اور میڈیا اس لیے کر رہا ہے کہ ادارہ شماریات ہے ایک گورنمنٹ کا، وہ صبح دوپہر شام اپنا پریس ریلیز ایشو کرتا ہے اور صبح دوپہر شام بتاتا ہے کہ اس دوران آٹے کی قیمت میں اتنا اضافہ ہو گیا ہے، انڈے کی قیمت میں اتنا اضافہ ہو گیا ہے، آلو کی قیمت میں اتنا اضافہ ہو گیا ہے، دال اتنی بڑھ گئی ہے، گھی اتنی بڑھ گیا ہے۔ تو ادارہ شماریات سے خبر آتی ہے، ان کا پریس ریلیز آتا ہے اور وہ پھر پورے میڈیا میں اس کی تشہیر ہوتی ہے۔ تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ صابر شاکر صاحب، معاف کرنا، میڈیا جو ہے اس وقت رات ہے اور ہم کہیں یہ دن ہے۔ اگر یہ کہنا ہے کہ امریکہ میں اس وقت دن چڑھا ہوا ہے تو وہ تو ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان کے تمام علاقوں میں اس وقت اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ ہم اس کے برعکس کس طرح رپورٹ دے سکتے ہیں؟ اب جب معاہدہ نہیں ہوا تھا ٹی ایل پی سے تو سارے رو رہے تھے کہ بھئی یہ کیا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ اب ہو گیا ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ معاہدے کے مندرجات پر کون کچھ کہتا ہے، لیکن وہ ہو چکا ہے۔ نمبر 3، میں کہتا ہوں اور برملا کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ اونٹ کے منہ میں زیرے والی بات بھی کوئی کہہ دے تو پھر بھی وزیر اعظم پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان نے جو پیکج، جو پلانز، جو انیشیٹو آج دیے ہیں، اس میں اگر آبادی کے کچھ حصے میں بھی ان کا چولہا جلنا شروع ہو جائے، ان کے بچوں کے پیٹ میں روٹی جانی شروع ہو جائے، ان کے لیے دودھ کا انتظام ہو جائے، ان کے گھر میں دانے آنے شروع ہو جائے، تو ہیٹس آف ٹو دس گورنمنٹ۔ میں کہوں گا 22 کروڑ کے لیے کرو، 2-4 یہ ٹارگیٹڈ سبسڈی کام نہیں آئے گی۔ اس میں یہ 1400 ارب جو رکھا گیا ہے بہت تاریخی کام ہے۔ اگر اس کی مانیٹرنگ اور اس کو صحیح طرح جو لوگ بھی کاروبار کرنا چاہتے ہیں چھوٹے سے لے کے بڑا تک، اگر ان کے لیے صحیح رہنمائی اور ان کو ڈسکریج نہ کیا جائے، اور بینکوں میں جو عوام دشمن رویہ بیٹھا ہوا ہے، ہر ایک کو چور ڈاکو سمجھا جاتا ہے اور ان کو خراب کیا جاتا ہے۔ میرے پاس روز کمپلینٹس آ رہی ہیں، جی وہ ہاؤسنگ کا قرضہ کہاں سے مل رہا ہے، کاروبار کے لیے کام ہے، ہم تو دھکے کھا رہے ہیں، کوئی بینک والا باں نہیں پڑھا رہا۔ تو یہ کام نہیں ٹھیک، صرف اعلانات کافی نہیں۔ میں کہتا ہوں یہ تاریخی اعلانات ہیں، وزیر اعظم نے صحیح اقدامات کیے ہیں، اس پر اگر عمل ہو جائے تو کچھ نہ کچھ لوگوں میں ایک یہ تو تاثر جائے گا کہ یہ حکومت عوام کا سوچ رہی ہے۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارا یہ اعتراض رہے گا۔ اور پھر میں یہ بھی آج کہہ دوں اگر آپ اجازت دیں کہ میں حلفیہ کہہ سکتا ہوں اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے 3 سال جمع 3 مہینے جن چیزوں کی میں نے پرائیویٹلی اور عام لوگوں کی موجودگی میں نشاندہی کی، وہ حرف بحرف درست ثابت ہوئی، اور وزیر اعظم کو جو میرے برعکس
لوگ ملے ہوئے ہیں اور جو ان کو پٹیاں پڑھاتے رہے ہیں ان کو ان کا بیڑا غرق کرایا ہے، تباہی کی ہے. آج عوام جو ہے کوسوں دور بھاگ گئے پی ٹی آئی سے. ان کو امیدوار نہیں مل رہے حلقوں میں، جن کو کھڑا کرتے ہیں وہ کاغذ ہی غلط یعنی بھر کے جمع کراتے ہیں. تو یہ اس سے ان کو واپس آنا ہے. آج ہو سکتا ہے کوئی 2-4-10% لوگ جو ہے اگلے چند دنوں میں جب یہ سنک ان کرے گا، لوگوں تک میسج پہنچے گا، تو کچھ لوگ واپسی کریں گے اور وزیر اعظم اور ان کی حکومت کی طرف رجوع کر سکتے ہیں اگر اس کو پراپرلی امپلیمنٹ کر لیا جائے. 1400 ارب وہ اور 120 ارب یہ، وہ جو 250 ارب آپ ضائع کر رہے ہیں نا، 10-10 15-15 ہزار روپیہ، وہ بھی ادھر ڈالو. اور یہ کھانے پینے کی چیزیں، خواہ وہ بڑا سیٹ ہے، میں نے کل بھی کہا تھا، یا وہ مزدور مستری ہے، ان کو 6 چیزیں جو ہے ایک ریٹ پر ملنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے جی. اب ذرا وزیر اعظم عمران خان کے خطاب کچھ مندرجات ذرا سنائیے گا جی. پاکستان کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا پروگرام، 3 سال لگے ڈیٹا مکمل کرنے کے لیے. وزیر اعظم عمران خان: میرے پاکستانیوں، مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہم پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ویلفیئر پروگرام، یعنی ویلفیئر پروگرام کا مطلب کہ جس سے ہم نے اس ملک کو ایک فلاحی ریاست کی طرف لے کے جانا ہے، وہ سب سے بڑا ویلفیئر پروگرام آج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. 3 سال ہمیں لگے یہ پورا ڈیٹا بنانے کے لیے. تو جب تک وہ ڈیٹا نہیں تھا ہمارے لیے سبسڈیز دینا اور آسان نہیں تھا، وہ اندازوں پہ تھا. اب ہمارے پاس ایک پورا ڈیٹا بیس آ گیا، اس لیے آج میں اس پوزیشن میں ہوں کہ میں آپ کے سامنے یہ پروگرام اناؤنس کر سکتا ہوں. دوسرا سنائیے گا جی. جو پاکستان ملا اس میں قرض ہی قرض تھا. کہ جو پاکستان ہمیں ملا تھا وہ اس ملک کی تاریخ میں کبھی بھی معاشی حالات اتنے برے نہیں تھے جو ہمیں ملے. یعنی خسارہ بھی سب سے بڑا پاکستان کی تاریخ کا، قرضے بھی سب سے زیادہ، سود بھی ان قرضوں پہ سب سے زیادہ دینا پڑا. جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جس کو کہتے ہیں کہ جتنے ڈالرز اندر آ رہے تو باہر، اس میں تاریخی خسارہ. ریزروز ہمارے تقریباً نہ ہونے کے برابر. جنہوں نے ہمیں قرضے دیے ہوئے تھے، ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا ان کو قرضے دینے کا. انکار نہیں کیا جا سکتا. اور اس کے بعد انہوں نے ان دوست ممالک کا بھی ذکر کیا، شکریہ ادا کیا جنہوں نے اس مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کی. UAE، سعودی عرب اور چائنا. ملک شکر گزار ہے سعودی عربیہ کا، UAE کا اور چائنا کا، جنہوں نے اس مشکل وقت میں ہماری مدد کی، جس کی وجہ سے ہم ڈیفالٹ نہیں کرے. اگر ڈیفالٹ کرتے تو روپیہ بالکل نیچے گر جانا تھا اور مہنگائی آسمانوں پہ. مہنگائی آسمانوں پہ. اب جی ذرا اگلا شاٹ سنوائیے گا. معاشی اشاریے درست سمت میں جا رہے ہیں. ریکارڈ موٹر سائیکل کی سیل ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں. ٹریکٹر کی ریکارڈ سیل ہوئی ہے. یوریا 23% زیادہ استعمال ہوا ہے. کنسٹرکشن میں اس وقت 600 ارب روپے کے پروجیکٹس چل رہے ہیں. انڈسٹری ہے، لارج سکیل مینوفیکچرنگ. بڑی دیر کے بعد پاکستان میں پچھلے 3 مہینے میں تقریباً 13% اس میں گروتھ ہوئی ہے. انجینئرنگ کے اندر 350% کے ان کے پروفٹس کے اندر بڑھا. ٹیکسٹائل میں 163% اضافہ ہوا ہے ان کے پروفٹس کے اندر. گاڑیوں میں 131% اضافہ ہوا ہے. سیمنٹ میں 113% اضافہ ہوا ہے. آئل اور گیس میں 75% اضافہ ہوا ہے. بجلی کی کنزمپشن میں 13% اضافہ ہوا ہے. 37% ہمارا ٹیکس کے اندر اضافہ ہوا ہے. ہمارے انڈیکیٹرز اللہ کا شکر ہے کہ صحیح راستے پہ چلے گئے. 75% ہماری IT کے اندر گروتھ ہو رہی ہے. تو یہ ہمارے یوتھ کے لیے بڑی خوشائن چیز ہے. جی چوہس صاحب. جی میں نے کہا یہ ساری اگر انڈیکیٹرز پازیٹیو ہے تو عام آدمی کے لیے جو پروجیکٹ رکھے ہیں پیکجز، میں نے کہا اس کا ایک ہی بات ہے کہ ایک ہی کامن ڈینومینیٹر ہے کہ تمام کے لیے وہ جو ہے نا قیمتیں سستی ہونی چاہیے. یہ جو بات ہے نا ٹارگیٹڈ، یہ ایک کوئی خیرات یا یہ کوئی میرا مطلب ہے اٹ ڈزنٹ آگر ویل. یو سی، یہ مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ یہ کیوں انہوں نے پہلے سے بھی بے نظیر انکم سپورٹ سے لے کے آج تک، اور پھر جن کا خیال ہے نا یہ لوگ ان کے کو ووٹر سپورٹر بنے ہیں، جو حشر پیپلز پارٹی کا ہوا ہے پورے ملک میں، اس سے ہی سبق سیکھنا چاہیے
کہ یہ صرف پیسہ ضائع کرنے کے مترادف ہے، پھر کئیوں کی جیبوں میں چلا جاتا ہے، کئی بینک والے لوٹ لیتے ہیں، کوئی یہ چھوڑو، میں اس میں نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن اس میں کافی چیزیں ہیں، اگر اس پر صحیح عمل کیا جائے تو کچھ سوسائٹی کا کچھ حصہ جو ہے اس کی زندگیاں کچھ آسانی آ سکتی ہے، لیکن ساتھ ہی ان کو اس پر بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو بجلی ہے، گیس ہے، پانی ہے، ان کے بل جو ہے لوگوں کی کمر توڑ رہے ہیں، اس کا رکھ دیں کہ بھی جن کی اتنی تنخواہ ہے اس سے کم ہے، ان کو اتنا پیسہ جو ہے نا بلوں میں لازمی سہولت دی جائے گی، اتنا فیصد، تاکہ یعنی مطلب انڈسٹری ہے، میجر کنزمپشن تو انڈسٹری وغیرہ ہے، جی ہاں، بڑے لارج سکیل لوگوں کا کمرشل ہاؤسز ہے فلاں ہے، ان کو تو آپ نے نہیں کم کرنا، یہ لوگ ہیں ان کو اگر آپ سوچیں جو تنخواہ دار ہیں وہ پیٹ رہے ہیں بلوں کے ہاتھوں، بالکل تو ان کا کوئی سوچے۔ چوہے صاحب، بات یہ ہے کہ یہ بات تو درست ہے کہ صورتحال پوری عالمی سطح پہ خراب ہے۔ ابھی میں خبر پڑھ رہا تھا چائنا کی، تو چائنا کی گورنمنٹ نے اپنے شہریوں کو یہ کہا ہے کہ آپ سبزیاں اور کھانے پینے کی اشیاء ایک مناسب جو ہے وہ ذخیرہ کریں اپنے گھروں میں، کیونکہ آنے والے دنوں میں اس کی قلت ہو سکتی ہے اور طلب اور رسد میں عدم توازن کی وجہ سے یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ اس وقت جو چائنا میں 2-3 صوبے ہیں وہاں پہ پالک سستی ہے، اور مٹن آپ کھانا چاہیں تو وہ پالک سے سستا ہے۔ یہ چائنا کی خبر ہے، 16 یوان تک پہنچ چکا ہے پالک فی کلو، اور گوشت وہاں پہ سستا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں مختلف موجود ہیں، لیکن اصل مسئلہ آپ نے جو بات کی جو سب بینکوں کی، تو بینکنگ سیکٹر وہ واقعتاً یہ وہاں کے مسائل بڑھ گئے ہیں، اور وہاں پہ جو وہاں کے جائز کھاتے دار ہیں ان کو کافی تنگ کیا جا رہا ہے، اس میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے، اور انفارمل جو اکانومی ہے وہ زیادہ ہو رہی ہے، یعنی لوگ بینکوں سے دور بھاگ رہے ہیں، اور پرائیویٹلی حوالہ ہنڈی کا کاروبار جو ہے وہ زیادہ محفوظ اور سمجھا جا رہا ہے درست۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی کو $500 بھی چاہیے تو اس کے لیے بھی جو اسٹیٹ بینک کے نئے قوانین ہیں فیٹف کے بعد، $500 والے کو بھی جانا پڑتا ہے پہلے نادرا ویریفیکیشن کے لیے، بائیو میٹرکس کے لیے، وہاں پہ جائیں اور وہاں پہ جا کے بائیو میٹرکس کروائیں، واپس آئیں تو آپ کو $500 ملے گا، اور اگر آپ اس سے ہٹ جائیں تو جتنے مرضی مارکیٹ اوپن ہے جی، ملینز آپ کو ڈالرز مل جائیں گے، جو مرضی کرنسی لے لیں۔ تو یہ بھی ایک ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اس پہ بھی نہیں، وہ ڈسکریج کر رہے ہیں۔ جی میرے پاس کینیڈا سے، امریکہ سے، یورپ سے، سارے مڈل ایسٹ سے، جہاں جہاں سے پاکستانیوں کی روز 1500 کمپلینٹس آ رہی ہیں، لیکن ہم کس کو جا کے بتائیں اور کس کو نہ بتائیں، عمل کوئی نہیں ہے، کسی چٹھی کا جواب نہیں ہے، کسی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ یہاں پاپولر ایک پروگرام چلاتے ہیں الحمدللہ، اور یہ وائڈلی، اور اس کا یعنی اس کی ایک بڑی لمبی چوڑی بیس ہے، اور ایئر وائی نیوز از وائس آف پاکستانیز آل اوور دی ورلڈ، یعنی اس کو ایک اتھینٹک سورس سمجھا جاتا ہے، تو لوگ بل بلاتے ہوئے ہمارے پاس آ رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ حشر ہو رہا ہے۔ ہم آپ کو پتہ ہے گورنر اسٹیٹ بینک یعنی رضا باکر، جی ہاں، ان کو بھی ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ جناب لوگوں کی مسائل کی طرف توجہ دیں، اگر ان کو بینک ڈسکریج کریں گے، اچھا نہ جن کو کاروبار کے لیے پیسے چاہیے نہ ان کو انکریج کر رہے ہیں، جو پیسے پاکستان لانا چاہتے ہیں اور بینکنگ چینل سے لانا چاہتے ہیں اور جائز ذرائع سے لانا چاہتے ہیں، ان کو بھی یہ ٹھڈے مار کے نکال دیتے، اور خام غیر ضروری فضول قسم کی مشغافیوں۔ بھائی ان چیزوں کے اوپر ان کے چاہیے بینکوں کی برانچز کے باہر کھلی کچہریاں لگائیں اور پوچھیں کہ کیا کیا کمپلینٹس ہیں۔ اسٹیٹ بینک کو، اور وزیر خزانہ بھی آپ کے عوام دوست ہے شوکت فیاض ترین، جی ہاں، آپ نے ان کا 2 گھنٹے گفتگو بھی سنی ہے جی۔ چوہے صاحب 2-3 بینک تو ایسے ہیں کہ وہ باقاعدہ طور پہ انویسٹیگیشن کا اختیار بھی انہوں نے لے لیا ہے، وہ اپنے کھاتے داروں کی تحقیقات بھی شروع کر دیتے ہیں، وہ ان سے پوچھتے ہیں۔ تو یہ معاملہ چل رہا ہے بینکنگ سیکٹر میں، اور اس کی وجہ کیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے، یہ میرا خیال ہے کہ اسٹیٹ بینک کو، اور جو بھی ظاہر اسٹیٹ بینک کی ریگولیٹری اتھارٹی ہے
ان کو یہ کرنا چاہیے. اور اسٹیٹ بینک کے حکام یہ کہتے ہیں کہ سر کچھ بینک تو ایسے ہیں جو کہ ہمارے بھی. اچھا ابھی آپ سن لیں صابر شاکر جی. صاحب, ابھی یعنی ابھی آپ بینکنگ پر یہ بات کریں, لیکن ساتھ ہی جب ہم رونا رو رہے ہیں مہنگائی کا, بے روزگاری کا, لوگوں کے مسائل کو, لوگوں کو تنگ کرنے کا, اور وزیر اعظم نے بڑی زبردست مطلب آج ان کا اعتماد, ان کا یعنی ایوری تھنگ واز گیونگ اے ویری گڈ میسج, وہ یہی کیم آؤٹ گڈ, تقریر بھی اچھی کی اور سبسٹنس میں بھی باتیں بھی آتی ہیں جن پر عمل کرنے سے ریزلٹس آ سکتے ہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں, جی ہاں. مجھے کسی سے کوئی وہ نہیں ہے, لیکن اسی وقت ساتھ چل گیا کہ انہوں نے گھی اور تیل کی قیمتیں اس وقت اتنی بڑھا دی ہیں. ایسا ہی ابھی مجھے وہ دیکھیں گے یا مجھے ابھی کچھ یا لوگوں نے وزیر بتایا. اعظم کی باتوں کا عمل. جی ایسا ہی ہے. جی یہ ساری باتیں نوٹ کرنے والی ہیں. بریک لیتے ہیں جی, بریک سے آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے وزیر اعظم عمران خان نے ایک بہت بڑا پیکج دیا ہے معاشی پیکج کے نام سے, مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے, اور خاص طور پہ 2 کروڑ افراد اور 2 کروڑ خاندان اور 13 کروڑ افراد اس سے مستفید ہو سکیں گے. 120 ارب روپے کا یہ پیکج ہے. وزیر اعظم عمران خان نے کیا کہا کہ جی عالمی سطح پر مہنگائی کے اثرات کیوں ہوئے؟ یہ ہوئے کووڈ کی وجہ سے. ذرا سنائیے گا جی کووڈ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. 1 سال اپنے ملک کو سٹیبل کرتے رہے اور اتنے میں کرونا آ گیا. 100 سالوں میں دنیا میں اتنا بڑا بحران نہیں آیا جتنا یہ کرونا لے کے آیا. جو لاک ڈاؤن سے ہم بچتے رہے, اپنی بالکل اکانومی بند نہیں کی, اور ہم نے خاص طور پہ اپنی زراعت کو بچایا, اور دوسرا ہم نے کنسٹرکشن کو بچایا, اور پھر ہم نے ایکسپورٹس کو پوری بچانے کی کوشش کی. اللہ کا کرم ہماری پالیسی سے کیا ہوا, آج ہماری جو چاول کی گروتھ ہے جو جتنی تیز سے وہ بڑھا ہے وہ 13.6% ہے. ہماری مکئی 8% زیادہ بڑھی, گنا ہے وہ 22% زیادہ بڑھا ہے, جو گندم ہے وہ 8%. یہ سب ریکارڈ ہوا ہے پاکستان کے اندر. اور جو پچھلے سال ہماری کاٹن فیل ہو گئی تھی اس میں اس سال 81% گروتھ ہوئی ہے. اور جو اضافی پیسہ گیا ہے ہمارے زراعت کے اندر وہ 1100 ارب روپیہ گیا ہے. اور یہ بتا رہے تھے پھر اب جی عالمی سطح پر مہنگائی کے اثرات اس سے کیا ہوئے؟ پاکستان کے اندر جو انفلیشن ہے, جو مہنگائی ہے وہ 9% ہے. انٹرنیشنلی بلومبرگ کے انڈیکس کے مطابق 50% اضافہ ہوا ہے. ترکی میں مہنگائی 19% ہے آج, ان کا 35% ان کی کرنسی نیچے گری ہے. 2008 امریکہ اور یورپ کے اندر 2008 کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے. چائنا پروڈیوسر پرائس انفلیشن وہ 26 سال میں سب سے زیادہ اس کی مہنگائی اوپر گئی ہے. اور جرمنی میں 50 سال کے بعد سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے جرمنی کے اندر. اس کے بعد یہ اگلا شارٹ سنوائیے گا کہ گیس قیمتوں میں دنیا اور پاکستان میں موازنہ. ابھی سردیاں آ رہی ہیں اور ہمیں گیس کا مسئلہ آنے والا ہے. امریکہ کے اندر 116% تک نیچرل گیس کے اندر قیمتیں بڑھی ہیں. یورپ میں 300% تک گیس کی قیمتیں بڑھی ہیں. پاکستان میں جو آپ کے گھروں میں گیس جا رہی ہے اس کی کوئی قیمت نہیں بڑھی. یہ ہے جناب. اور اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے اگلا ایک پیکج اناؤنس کیا, اس کی بھی ذرا تفصیل سن لیں. لیکن ہم آپ کے سامنے ایک پیکج لے کے آ رہے ہیں, اور وہ پیکج ہے 2 کروڑ خاندانوں کے لیے, اور وہ افیکٹ کرے گا تقریباً 13 کروڑ پاکستانیوں کو. اور یہ پیکج ہے 120 ارب روپے کا جو فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ مل کے دے رہی ہے. اس میں ہم 3 کھانے پینے کی جو سب سے زیادہ ضروری چیزیں ہیں, گھی, آٹا اور دال, اس میں آپ دکان میں جا کے اس پہ 30% آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا. ہم 30% سبسڈی دے رہے ہیں گورنمنٹ, اور یہ انشاءاللہ اگلے 6 مہینے تک ہے, تاکہ یہ جب مشکل وقت نکل جائے. 20 لاکھ خاندانوں کے لیے 260 ارب روپے کے ہمارے جو پروگرام ان کے لیے ابھی بھی چل رہے ہیں, یہ اس کے اوپر پیکج دیا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں جی 260 ارب روپے کا پیکج آلریڈی چل رہا ہے, یہ اس کے علاوہ ہے 120 ارب روپے. 30% سستی چیز ملے گی آپ کو, دال, گھی اور آٹا, یعنی کہ 100 روپے کی چیز آپ کو ملے گی 70 روپے میں, اور 150 روپے والی چیز آپ کو 45 روپے سستی ملے گی. یہ سارا انہوں نے کہا. اور پھر کامیاب پاکستان پروگرام کے بارے میں کیا کہتے ہیں جی خان صاحب؟
دوسری چیز ہم لے کے آ رہے ہیں، وہ بھی ایک پاکستان کی تاریخ میں ایک پہلی دفعہ اتنا بڑا پروگرام ہے، کامیاب پاکستان۔ 1400 ارب روپے کی فنڈنگ رکھی ہے اس میں، 40 لاکھ خاندانوں کے لیے ہم نے یہ ایک سود کے بغیر قرضوں کا پروگرام لے کے آ رہے ہیں۔ آپ اپنا گھر بنا سکیں گے، کسان ہے تو اس کو 5 لاکھ کا قرضہ ملے گا سود کے بغیر، شہروں کے اندر کاروبار چلنے کے لیے آپ کو قرضہ دیا جائے گا سود کے بغیر 5 لاکھ کا، ایک خاندان میں ایک فرد کے لیے سکل ٹریننگ کروائی جائے گی تاکہ اس کو کوئی ہنر سیکھے۔ چوہے صاحب، اگر صرف یہ 5 لاکھ روپے کسانوں کا جو قرضہ بلا سود، اگر اس میں بھی گورنمنٹ کامیاب ہو جائے اور ہیلتھ کارڈ جو ہے یہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہو جائے، جو ہیلتھ انشورنس ہے 7 لاکھ روپے فی خاندان، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ایک ریلیف ہوگا، خاص طور پہ ہر انسان کو، کیونکہ جو آپ کہہ رہے ہیں ٹارگیٹڈ جو سبسڈی ہے یہ تو سب کو ملے گا۔ تو اگر یہ کر لیتے ہیں اور پھر اس کو صحیح مارکیٹ بھی کر لیتے ہیں تو کچھ اثر تو پڑے گا۔ بالکل پڑے گا، لیکن میری ناچیز رائے ہے، ایک تو کسان کو 5 لاکھ یا 10 لاکھ دیں، کیونکہ اس نے اس سے پیداوار میں اضافہ کرنا ہے۔ بھینس بکریاں جو ہیں، گائے، ان کو بھی پالنا ہے، وہ بھی اس کا حصہ ہی ہے، لائف سٹاک جو ہے۔ ہیونگ سیڈ دس، لیکن جو کاروبار کے لیے 5 لاکھ رکھا ہے، اس کو ہر دن میں 10 لاکھ کرنی چاہیے، اور اس پر زیادہ زور دینا چاہیے۔ چھوٹے اور متوسط درجے کے جو کاروبار ہے، جس سے ان کا کاروبار چلنے میں مدد ہو اور بغیر سود کے، اس پر زیادہ توجہ دیں۔ وہ جو 250-300 ارب آپ وہ دے رہے ہیں نا، کیا احساس پروگرام کے نام پر، جی ہاں، آپ مجھے بتائیں اس کا پھر امپیکٹ کیوں نہیں نظر آیا؟ کوئی مجھے آج تک نہیں ملا کہ اس نے کہا جی میرا تو بٹھا بیٹھا ہوا تھا تو مجھے وہ 12,000 مل گیا۔ یہ کوئی اس کا آج تک، یہ لوگ ہر روتے پیٹتے فون بھی آ رہے ہیں، لوگ ملتے بھی ہیں گلی محلے میں، جہاں بھی جائیں لوگ رو پیٹ رہے ہیں، لیکن کوئی اس کا کوئی فائدہ میں نہیں دیکھ رہا۔ آپ یہ چیزیں، ہاں یہ بھی 1 ارب 20، اس کو 400 ارب بھی کرنا پڑتا ہے نا، 120 ارب کی بجائے کریں، اور 3 چیزیں نہیں ہیں، وہ 6 ہیں، 6 آئٹمز ہیں جی ہاں، جن کے اوپر آپ کو قیمتیں نیچے لانی پڑیں گی۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج انہوں نے تاریخی اقدامات کیے، اگرچہ ٹو لٹل ٹو لیٹ کا لوگ کہیں گے، لیکن ابھی آپ وہ اورنگزیب محترمہ جو ہے مریم، انہوں نے بڑے بیان دیے، میں ذرا اس کا کچھ کرنا چاہتا تھا۔ اس کی طرف آتے ہیں چوہے صاحب، کیونکہ وزیر اعظم عمران خان نے جو اپنی تقریر کا اختتام کیا تھا وہ انہی 2 خاندانوں سے متعلق کیا تھا۔ پہلے ذرا میڈیا کو جو تلقین کی ہے وزیر اعظم عمران خان نے وہ بھی سن لیں۔ مہنگائی کا واقعی مسئلہ ہے، اپوزیشن کا تو خیر ہمیں پتہ، ان کا تو کام ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ تنقید کرنا گورنمنٹ پہ، لیکن میں صرف میڈیا کو چاہتا ہوں کہ تھوڑا بیلنس کریں کہ کیا ہماری گورنمنٹ کی وجہ سے اتنی مہنگائی بڑھی ہے، اور کیونکہ ہم ایک دنیا کا حصہ ہیں، جو دنیا میں جو ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہمیں کتنا نقصان ہوا ہے، ہمارے لوگوں کے اوپر کتنا بوجھ پڑا ہے۔ تو میڈیا کے بارے میں تو ہم بھی یہی کہیں گے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے کہ وہ اور اپنی ٹیم کو بھی دیکھیں کہ وہ کن میڈیا ہاؤسز کے ساتھ جڑے رہتے ہیں ہر وقت، اور کس کس کو پال رہے ہیں اور کس کس کو نہیں پال رہے، تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس پہ بھی نظر رکھنی چاہیے۔ تو چوہے صاحب، اب آتے ہیں اس پہ آپ نے کچھ کہنا ہے یا پھر مسلم لیگ نواز اور کیا میڈیا، او بھائی یہ بات ہی غلط ہے، میں آپ کے اس سے ایگری کرتا نہیں ہوں صابر شاکر صاحب۔ میں جو صاحب اس میں میڈیا جو ہے، میں سمپل اگر آپ کو سمپل ایک مثال دے آپ اگر چکا کوئی ہوں۔ پازیٹیو کام کریں گے تو میڈیا آپ کی پروجیکشن کرے گا، اگر کوئی نیگیٹو چیز ہے تو ہم آنکھیں نہیں بند کر سکتے۔ زیادہ سے زیادہ میری طرح یہی رو پیٹ رہے ہیں نا ہم کہ خان صاحب یو مسٹ سکسیڈ، یو شوڈ موو ٹوورڈ دی پیپل، پور لوگوں جو ہے، غریب جو ہے، جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے، ان کے لیے کچھ کریں۔ یہ احساس اور یہ پناہ گاہ اور فلاں، آج کل کوئی ذکر نہیں اس کا ہو رہا، کیونکہ ان کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے، یہ چونگیا نہ کچھ نہیں ہونا۔ اس میں جو صاحب اگلی بات کرتے ہیں، اور اس کا ایک جو پلس پوائنٹ ہے ابھی تک 3.5 سال، آئی مسٹ سے سوری ٹو آپ کو میں نے بیچ میں قطع کلامی معاف، میں کہتا ہوں کہ میڈیا کسی حکومت کو نہ بنا سکتا ہے نہ بگاڑ سکتا ہے۔ ہاں، حکومت اگر پلس بڑا پیدا نہ کر سکے تو پھر میڈیا کیا کر سکتا ہے؟
بالکل ایسا ہی ہے. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ بہت زیادہ انویسٹ کیا پچھلی نواز شریف گورنمنٹ نے, شہباز شریف گورنمنٹ نے. 5 سالوں میں 40 ارب روپیہ میڈیا ہاؤسز, مخصوص میڈیا ہاؤسز کو دیا گیا, اور وہ میڈیا ہاؤسز اس کو بچانے میں لگے رہے, نیریٹو بنانے میں لگے رہے, اسٹریٹجک پارٹنر تھے ان کے, لیکن کچھ نہ کر سکے, ان کو بچا نہیں سکے. تو اس لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ہم کہیں گے کہ میڈیا ہاؤسز کو چھوڑیں. اگر وہ اچھا کام کریں گے تو ابھی بھی وزیر اعظم عمران خان کا ایک پلس پوائنٹ ہے. 3.5 سال گزرنے کے باوجود اپوزیشن کے جو خاص طور پہ مضبوط اپوزیشن کے باوجود, ان مخصوص میڈیا ہاؤسز کی پارٹنرشپ کے باوجود عمران خان صاحب کو ایک پلس پوائنٹ حاصل ہے, اور اس کو وہ ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور وہ یہ ہے کہ عوام کی ابھی بھی بہت بڑی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ اگر ہم کمپیئر کریں ماضی کے دونوں بڑی سیاسی جماعتوں سے, تینوں سیاسی جماعتوں سے, عمران خان کو, تو وہ ابھی بھی عمران خان کی طرف امید سے دیکھتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی بھی یہ کام کر کے دیکھ چکی ہے, مسلم لیگ نواز بھی, JUI بھی, اور باقی سب لوگ مہنگائی پہ بھی کال کر کے دیکھ چکے ہیں. تو مہنگائی کے معاملے میں بھی چند سو سے زیادہ لوگ باہر نہیں آئے, اور اب وہ تحریک اور وہ مہم جو ہے وہ دم توڑ چکی ہے. یہ پلس پوائنٹ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس کب تک رہتا ہے اور اس کو کب تک اویل کرتے ہیں, یہ ایک مشکل کام ہے. اب ذرا آتے ہیں جو انہوں نے تقریر کا اختتام کیا, وہ سنائیے جی. تیل اپوزیشن سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہے کہ جی بہت مہنگائی ہو گئی. تو میری صرف 2 بڑے خاندانوں سے ایک ریکویسٹ ہے. میں آپ سے بلکہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ 30 سال میں جو آپ 2 خاندانوں نے پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر لے کے گئے ہیں, آدھا بھی آپ پیسہ پاکستان لے آئیں. میں آپ سے اپنی قوم سے وعدہ کرتا ہوں, سارے کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں میں آدھی کر دوں گا. چوہے صاحب, یہ تو اس کا مطلب ہے نہ ہی سمجھیں کہ نہ انہوں نے پیسہ واپس کرنا, نہ یہ چیزیں آدھی آنی. تو آپ ذرا مریم اورنگزیب صاحب کا, یہ تو ہونا چاہیے نا, چوری ڈاکر کا پیسہ جو ہے وہ واپس آنا چاہیے. اس میں تو یہ تو انہوں نے اس کے اوپر بڑا زوردار ڈالا ہوا ہے نا PTI نے اور عمران خان نے کہ ہم لائیں گے. تو ابھی تک اس میں بھی کیا کارروائی ہے؟ اس میں چوہے صاحب میں ایک بات بتاؤں جو ہے وہ, جی ہاں, اس میں چوہے صاحب یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان یا کوئی ایک ادارہ اکیلے کچھ نہیں کر سکتا. اس کے لیے تمام اداروں کو, اور خاص طور پہ میں کہوں گا عدلیہ کو, ہماری سپریم عدلیہ جو ہے اس کو ذرا تھوڑا سا فرنٹ فٹ پہ اور آؤٹ آف دا باکس جا کے سوچنا پڑے گا, کرنا پڑے گا, کیونکہ یہ کام عدلیہ کے ذریعے ہو سکتا ہے اور وہی ناطقہ بند کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایگزیکٹو کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے اور نہ ہی اتنا اختیار ہے کہ وہ لوٹا ہوا پیسہ واپس لا سکیں. یہ میرا خیال ہے کہ اب وزیر اعظم عمران خان کو بھی اچھی طرح اندازہ ہو چکا ہے کہ وہ خود کچھ نہیں کر سکتے, اور اس سسٹم میں رہتے ہوئے وہ بالکل ہی کچھ نہیں کر سکتے. اب مسلم لیگ نواز کا رد عمل آیا جی. اورنگزیب صاحبہ وہ کیا کہتی ہیں؟ میرا آپ کو مشورہ ہے کہ بہتر یہی ہے کہ ایک اور خطاب کر کے اپنے جھوٹوں میں, اپنے عوام کو دھوکہ دینے میں اور اپنے گناہوں میں اضافہ نہ کریں, کیونکہ پاکستان کی عوام اب آپ کے کسی خطاب, کسی ریلیف پیکج میں یقین نہیں رکھتی. آج کا جو ریلیف ہے وہ صرف کاسمیٹکس ہوگا. اب پاکستان کی عوام کے لیے ایک ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکج اگر آپ نے عمران خان صاحب اعلان کرنا ہے تو اپنے استعفے کا اعلان کریں. لو جی, چوہے صاحب یہ تو کہتے ہیں استعفے سے کم پہ بات ہی نہیں مانیں گی. بات یہ ہے مریم اورنگزیب صاحبہ, ان کے مسلم لیگ نون کی 90% قیادت کے خلاف بدعنوانی کے الزامات ہیں. کوئی انکوائری میں, کوئی انویسٹیگیشن میں, کوئی مقدمے, کوئی ریفرنس, کوئی باہر بھاگے ہوئے ہیں. دوسری پارٹی کا بھی یہی حال ہے, تیسری کا بھی یہی حال ہے. وہ آپ نے صحیح کہا ہے کہ عمران خان کی دیانتداری پر ابھی بھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا, اور یہ بہت بڑا پلس ہے. لوگ ان سے توقعات رکھتے ہیں. اسی چاہتے ہیں کہ وہ کامیاب ہون تاکہ آگ نہ ماریا جائے دیانتدار لیڈرشپ دا. پیپل وانٹ ٹو موو فارورڈ. اور یہ جو آپ نے بالکل پوائنٹ آؤٹ کیا, مہنگائی کے ہاتھوں لوگ بری طرح پس گئے ہیں, تنگ ہیں,
وہ جوڑیاں پھلا کے بد دعائیں دے رہے ہیں، لیکن وہ ان کے مہنگائی کے خلاف ان کی مہم میں کیوں شامل نہیں ہوئے؟ پی ڈی ایم وغیرہ کے مریم صاحبہ سے پوچھیں، اس کا جواب لیں. اور وزیر اعظم کس خوشی سے سیوا دبے؟ وہ مینڈیٹ لکھ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، جب ٹرم پوری ہوگی وہ چلے جائیں گے، اگر لوگ ووٹ دیں گے دوبارہ اگلی ٹرم میں آ جائیں گے. تو بات یہ کریں کہ ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، اور ان کے اصل میں یہ ہے کہ ان کے لوگ اعتبار نہیں کرتے کہ اتنی لوٹ مار ہوئی ہے. اور اگر میرا کوئی اختلاف چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے نام پر مختلف بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوٹ مار کر رہے ہیں، ان کے گلے میں بھی رسا ڈالنا چاہیے. اس کا بھی خان صاحب کے اوپر برا اثر پڑے گا، آج نہیں تو کل. بالکل یہ بات آپ کی درست، کیونکہ تبدیلی کے لیے خان صاحب آئے تھے، لیکن تبدیلی والے چہرے جو ہیں وہ پس پردہ چلے گئے اور جو روایتی چہرے تھے وہ سامنے آ گئے. ایک بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. چوہے صاحب ایک خبر، نیب ترمیمی آرڈیننس، نیب آرڈیننس میں ترمیم کرنی ہے نہیں کرنی، یہ بحث چلتی رہی. چیئرمین نیب کو کنٹینیو کرنا ہے، ڈسکنٹینیو کرنا ہے، نیا چیئرمین لانا ہے. چیئرمین نیب کی مشاورت کے لیے شہباز شریف صاحب سے مشورہ نہیں ہو سکتا. پھر پریزیڈنٹ کو اختیار دے دیا گیا. پہلا نیب ترمیمی آرڈیننس آیا، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا. اب کہہ رہے ہیں کہ معاملہ پارلیمنٹ میں جائے گا اور پارلیمان فیصلہ کرے گی. یہ اتنی زیادہ، خاص طور پہ وزیر اعظم عمران خان کے جو آئینی ماہرین ہیں اس میں ایک نام ہے فروغ نسیم صاحب، وفاقی وزیر قانون. دوسرا نام ہے اٹارنی جنرل فار پاکستان جناب قاضی صاحب، قاضی صاحب کہہ رہا ہوں، خان صاحب. اس کے بعد تیسرا نام ہے پارلیمانی امور جناب بابر اعوان صاحب، مشیر ہیں، ایڈوائزر ہیں، سینئر قانون دان. پھر چوتھا نام ہے جناب اکبر صاحب کا، شہزاد اکبر صاحب کا. تو یہ جو میرے پاس اطلاعات ہیں جیسا، یہ ان کے درمیان آپس میں اختلافات ہیں، سوچ کے اختلافات ہیں، اور مختلف طریقے سے یہ ڈرافٹس آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں، اور اسی لیے یہ سارا ہم دیکھ رہے ہیں رولا گھولا. نہیں، اس پر بھی میں آتا ہوں. ایک اور آپ کے لیے چلا رہے ہیں کہ یہ ریلیف پیکج نہیں ہے، یہ تکلیف پیکج ہے. مریم صاحبہ خدا کا خوف کریں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یعنی احساس ہو گیا ہے کہ یہ کہیں کامیاب نہ ہو جائے عمران خان گورنمنٹ. تو یہ ان کے لیے تکلیف پیکج ہی ہوگا نا ہو رہے تھے جی، یہ ان کے لیے پھر تکلیف پیکج ہی ہوگا نا. تو یہی بات ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ایگزیکٹلی وہ کہ یہ اب آج یہ ان کو کچھ اگر کر ہی دیا ہے گورنمنٹ نے تو کوئی صبر کر لو، اور اتنا خراب کر رہے ہیں ادھر بھی توجہ دے لو. اور لوٹ کا مار کا پیسہ واپس آنا چاہیے. یعنی جس نے لوٹ مار نہیں کی، جن نے گاجرہ نہیں کھا دیا تو ادھر ٹھیک کیوں پیڑے؟ آپ کو تکلیف نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کوئی واقعی ٹھیک ہونے لگا ہے اس حکومت سے. نمبر 2، یہ ان کے اندر کوئی ایک ٹیم نہیں ہے، ہر ٹیم کے اندر 2-3 بندے چپو اپنا وہ چلاتے جا رہے ہیں. یعنی کوئی کچھ کبھی کرتا ہے. بھائی ایک دفعہ نیب آرڈیننس جو ہے، ایک جتنے بندوں سے بھی مشورہ کرنا ہے ایک دفعہ کر کے اس کا ایک لے آئے، ختم کرے. کبھی صدر کر سکتا ہے، کبھی وزیر اعظم کرتا تھا، کبھی دونوں نہیں کر سکتے، کبھی سپریم جوڈیشل کونسل میں جائے گا، کبھی یہ ورثہ نہیں جائے گا. اب یہ کر دیا، اب یہ ان سے اختیار لے لیا اور کہا جی تسی آپ ہی کر لو، پھر اسی گھراں 'چ بہ جانے ہیں. پھر وہ واپس کیا کوئی اچھا یعنی کچھ اقدامات انہوں نے پھر بہتر کیے، لیکن بات ٹھیک نہیں ہے. اصل میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں، اس ملک میں کوئی نہیں چاہتا کہ یہ چاہتا ہے کہ دوسرے سے پوچھا جائے، میرے سے نہ پوچھے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بڑے جگہوں پر بڑے گھروں میں لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوٹ مار کر رہے ہیں، ان کو پکڑیں، تو اس طرف کوئی نہیں آتا. اس کے لیے چوہے صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ایک 3.5 سال میں ایک بڑی مسٹیک ہے، وہ انشاءاللہ پھر کسی وقت ڈسکس کریں گے، اور وہ انڈرسٹینڈ کرنے میں ناکام رہے. لیکن بہرحال وزیر اعظم ہے، وہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں،
اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔